حتیٰ کہ میرے حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس جب جنگ بدر ہوئی تو حضرت عباس مسلمانوں کے ساتھ کافروں کی صف میں شامل ہو کر لڑنے کے لیے آئے. اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دے دی, کافروں کو ذلت اور رسوائی دی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, آپ کو اور جتنے بھی کافر تھے, جنگ جیتنے کے بعد ان کو قیدی بنایا گیا, اور قیدی بنانے کے بعد مسجد نبوی میں لایا گیا. ان کے ہاتھ پاؤں کو رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا گیا. میرے آقا کریم علیہ السلام کے یہ چچا حضرت عباس, حالانکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے یہ چچا ساری رات درد کی وجہ سے کرلاتے رہے, کیونکہ حضرت عباس بڑے لاڈ اور پیار میں پلے ہوئے تھے, بڑے ناز و نعام میں پلے ہوئے تھے. حضرت عباس, آپ کے ہاتھ بندھے ہیں, پاؤں بندھے ہیں, ساری رات درد کی وجہ سے کرلاتے رہے. جب صبح ہوئی نا, میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ میں ساری رات سو نہیں پایا. کملی والے وجہ کیا ہے؟ فرمایا صحابہ میرے چچا عباس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے, تکلیف کی وجہ سے, درد کی وجہ سے وہ کرلا رہے تھے. مجھ محمد عربی کے کانوں میں ان کی آواز پڑ رہی تھی, حالانکہ ہیں میرے چچا کلمہ اگرچہ نہیں پڑھا, دار اسلام میں اگرچہ داخل نہیں ہوئے, لیکن میرے چچا جب درد کی وجہ سے ہائے ہائے کر رہے تھے نا, مجھ محمد عربی سے رہا نہیں گیا, مجھے محمد عربی کو ساری رات نیند نہیں آئی. صحابہ اگر تم کہتے ہو تو فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیتے ہیں. اب دوسری طرف توجہ کرنا, میرے حضور علیہ السلام کے دوسرے چچا جن کا نام ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حمزہ کو جس نے قتل کیا تھا نا, اس کا نام تھا وحشی بن حرب. جب حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کر لیا نا, یہ وحشی بن حرب مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا. حضور نے فرمایا اسلم تسلیم, وحشی ایمان لیا بچ جا, ایمان لیا بچ جا. یہ دار اسلام میں داخل ہو گیا. مصطفیٰ نے اس کو اپنے چچا کا قتل معاف کر دیا, لیکن اس کے باوجود میرے مصطفیٰ نے فرمایا وحشی بن حرب مجھ محمد عربی کی آنکھوں کے سامنے نہ آیا کر. فرمایا مجھ محمد عربی کی آنکھوں کے سامنے نہ آیا کر. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تو میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے نا, مجھے اپنی چچا کی یاد آ جاتی ہے. جب تو میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے, مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ کی یاد آتی ہے. اب حضرت اسی وقت توجہ کرنا, جو مصطفیٰ حضرت عباس حالانکہ کافر تھے, ان کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا, جو میرا نبی حضرت حمزہ کے قاتل کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا, میں نے کہا پھر میرے مصطفیٰ کے جب حسین کا, اس حسین کو جس کو مصطفیٰ اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے, وہ حسین کے مصطفیٰ جس کو اپنی زبان چسوایا کرتے تھے, وہ حسین کے مصطفیٰ کی جو سواری بنا کرتا تھا, جب اس حسین کو ظالموں نے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا ہوگا, تو میرے مصطفیٰ کا مدینہ منورہ میں کتنا دل دکھا ہوگا, میرے حضور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اب جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کو شہید کر دیا گیا نا, ان ظالموں نے, بدبختوں نے کیا کیا, ابن زیاد نے یہ حکم کر دیا عمر بن سعد کو کہ جتنے یہ باقی قافلے والے بچے ہیں, ان ساری پردہ دار خاتون کو, ان کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پر بٹھایا جائے. اونٹوں کی ننگی پشتوں پر بٹھایا گیا, اور امام زین العابدین اسیران کربلا جو بیمار تھے, آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو جکڑ دیا گیا. یوں زنجیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں آپ کے ہاتھ اور پاؤں میں. یوں پردہ دار خاتونوں کو قافلوں سے جب باہر نکالا گیا, ان کو خیموں سے باہر نکالا گیا, اور ایک قافلے کی صورت میں ان کو جب ابن زیاد کے دربار کی طرف لے کر جانے لگے نا, اب توجہ کرنا, کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کا لاشا پڑا ہونا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے وہ بہن خود پر قابو رکھ سکے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بہن کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے؟ حضرت بی بی زینب آپ جب خیموں سے باہر نکلی نا, حضرت بی بی زینب حالانکہ 3 دن کی پیاسی ہیں, حضرت بی بی زینب نے اپنے بھائی حسین کے جب لاشے کو دیکھا نا, تو حضرت بی بی زینب نے حسین کے لاشے کو دیکھا کہ حسین کے جسم پر کپڑے بھی موجود نہیں تھے, اور حسین آپ کے جسم کو ظالموں نے اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا کہ حضرت حسین کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے, حضرت علی اکبر کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے, جسم کا گوشت پوش بکھر گیا. حضرت بی بی زینب آپ نے جب اپنے بھائی کے لاشے کو پڑا ہوا دیکھا نا, حضرت بی بی زینب نے یوں مدینے کی طرف منہ کیا, واہیہ تبقا, اور حضرت زینب بڑا روئی مدینے کی طرف منہ کر کے حضرت زینب نے بلا کیا کہا صلی علیک اللہ یا محمد, ہائے محمد آپ کے اوپر اللہ کا درود و سلام ہو, وملیک السمائی یا محمد ھذا حسین بالعرائی. کملی والے یہ دیکھیں آپ کا حسین بغیر لباس کے پڑا ہوا ہے. حضرت بی بی زینب نے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا ھذا حسین بالعرائی. کملی والے وہ حسین کے جس کو آپ اپنے کندھوں پر سوار کر کے امت کو بتلایا کرتے تھے کہ میری امت اس حسین کو نہ بھولنا. آپ زبان چسوا کے اپنی امت کو کہا کرتے تھے کہ میری امت اس حسین کو نہ بھولنا. یا رسول اللہ ذرا دیکھیے آپ کے امتیوں نے اس حسین کا کیا حال کر دیا ہے.
حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر کپڑے بھی موجود نہیں تھے. آگے بلا کیا کہا؟ فرمایا مرمل بالدماء، کملی والے حسین کا سارا جسم خون کے ساتھ لتڑا ہوا ہے. مرمل بالدماء. اور آگے فرمایا مقتل الاعداء، کملی والے دیکھیں حسین کے جسم کا ایک ایک عضو بکھرا پڑا ہے، ایک ایک عضو بکھرا پڑا ہے. کہا یا محمد، ہائے محمد، یا رسول اللہ ذرا دیکھیے تو صحیح. اور آگے فرمایا وبناتک سبایا، کملی والے ذرا دیکھیں آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے. کملی والے آپ کی بیٹیوں کو جو سارے جہانوں کی شہزادیاں ہیں، جو جنت کی ملکہ ہیں، کملی والے دیکھیں وبناتک سبایا، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے. فرمایا وذریتک مقتلا، کملی والے آپ کی اولاد کا قتل عام کر دیا گیا ہے. آگے فرمایا تصفی علیہ السبا، کملی والے ذرا ان لاشوں کو تو دیکھیں، ان کے اوپر ہوا یوں مٹی اور گرد اڑا رہی ہے. حضرت بی بی زینب نے جب اتنے جملے کہے نا، جتنے بھی وہاں لوگ جمع تھے، چاہے وہ یزیدی لشکر میں تھے، چاہے حسینی لشکر میں تھے، جتنے بھی تھے سارے زارو خدا رونے لگ پڑے. کتنی درد بری داستان ہے کہ بہن اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ کر، یوں میرے امام علی مقام امام حسین کے لاشے کو دیکھ کر حضرت بی بی زینب نے مصطفیٰ کو پکار کر کہا یا محمدہ، یا محمدہ. کملی والے ذرا دیکھیں تو صحیح، حضور ذرا ادھر تو دیکھیں، آپ کی امتوں نے، بدبختوں نے کتنا بے دردی کے ساتھ حضرت امام علی مقام امام حسین کا یہ حال کر دیا. اب حضرت ذیوقار سارے قافلے والوں کو ملا کر کے ابن زیاد کے دربار کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے. اب ابن زیاد جو کرسی کے، دولت کے، پیسے میں، حکومت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے. جب میرے امام علی مقام امام حسین آپ کے سر انور کو یوں نیزے پر رکھ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، اس بدبخت نے یوں اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اپنی مسند پر بیٹھا ہوا ہے، اس بدبخت نے اپنے طاقت کے نشے میں کیا کیا؟ اس نے حضرت امام علی مقام امام حسین کے لبوں مبارک پر چھڑی مارنا شروع کر دی. اس نے حضرت امام حسین کے لبوں پر چھڑی ماری. جب چھڑی ماری نا، میرے حضور علیہ السلام کے ایک نبینا صحابی جن کا نام ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہاں تشریف فرما تھے. فرمانے لگے ابن زیاد بدبخت حسین کے ہونٹوں سے چھڑی کو پیچھے کر لے، خدا کی قسم یہ حسین کے ہونٹ وہ ہیں کہ مصطفیٰ کو میں نے ان کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حسین وہ ہے کہ مصطفیٰ کے کندھوں پر سواری کرتے ہوئے میں نے اس حسین کو دیکھا ہے. یہ حسین وہ ہے کہ مصطفیٰ اگر سجدے کی حالت میں ہو، حسین آ کر پشت پر سوار ہو جائے، مصطفیٰ اپنے سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں. یہ حسین وہ ہے کہ اگر جمعے والے دن مسجد میں آ جائے، مصطفیٰ اپنا خطبہ چھوڑ کر حسین کو پکڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں. بدبختہ حسین کے ہونٹوں سے اپنی چھڑی کو پیچھے کر لے. جب اتنے جملے کہے گئے نا، ابن زیاد نے کہا اے زید بن ارقم، اگر آپ بوڑھے صحابی نہ ہوتے اور آپ کی عقل نہ مر گئی ہوتی تو میں آپ کو قتل کر دیتا. حضرت زید بن ارقم اتنے جملے کہہ کر آپ وہ مجلس چھوڑ کر چلے گئے. فرمانے لگے جس مجلس میں حسین کی بے ادبی ہو، جس مجلس میں حسین علیہ السلام کی تضحیک ہو، میں وہ بوڑھا صحابی اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا. حضرت زید بن ارقم وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے. ظلم و ستم کی یہ داستان اور ظلم و ستم کے پہاڑ انہوں نے جو آل نبی پر، اولاد نبی پر، نواسے رسول پر توڑے، خدا کی قسم تاریخ میں اتنا ظلم نہیں ملتا. اب حضرت ذیوقار توجہ فرمانا، ابن زیاد نے اب حکم کیا. اس نے کہا یہ سارے نزوں کو، سارے سروں کو نیزوں کے اوپر لٹکا کر اور ساری عورتوں کو یوں قیدی بنا کر، امام زین العابدین کو بھی قیدی بنا کر ان کو یزید کے دربار میں پیش کر دیا جائے. اب سارا قافلہ روانہ ہوا یزید کے دربار میں جانے کے لیے. چلتے چلتے رستے میں ایک جگہ آیا، وہاں رات پڑ گئی. انہوں نے سوچا کہ اب رات کا وقت ہے، یہاں پڑاؤ کرنا ہے. ایک سامنے ان کو گرجا نظر آیا. گرجا، اس گرجے کے قریب گئے. گرجے کے باہر پادری کھڑا تھا. انہوں نے پادری کو پوچھا کہ اے پادری ذرا بتاؤ ایک رات کے لیے ہمیں یہاں ٹھہرا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں ٹھہرا تو سکتا ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ سر کس کا ہے؟ یہ کون سی بیبیاں قیدی بنی ہوئی ہیں؟ یہ کس کے ہاتھ اور پاؤں میں زنجیریں ہیں؟ کس کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو سر ہے نا یہ حسین کا سر ہے، جس کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں یہ حسین کا بیٹا امام زین العابدین ہے. اور یہ جو قیدی بنی ہوئی ہے نا یہ مصطفیٰ کے خاندان کی چشم و چراغ، یہ میرے حضور علیہ السلام کے خاندان کی پردہ دار بیویاں ہیں، پردہ دار خاتونیں ہیں، یہ قیدی بنی ہوئی ہیں. پادری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا بدبختو، میں نے کئی سال پہلا کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، کئی سال پہلے پڑھ رکھا تھا کہ جو آخر الزمان نبی ہوگا نا، جو آخر الزمان نبی ہوگا اس کی امت اسی کی اولاد کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دے گی. اس نے کہا تم ہی وہ بدبخت ہو جس نے اپنے نبی کی اولاد کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے ایک رات کے لیے میں رکنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن 10,000 دینار مجھ سے لے لو، ایک رات کے لیے سر حسین مجھے دے دو. 10,000 دینار لے لو، چونکہ وہ تو دولت کے پجاری تھے، وہ تو حوث کے پجاری تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے
امام علی مقام امام حسین کا سر ایک رات کے لیے پادری کو دے دیا گیا. میں نے کہا جو مصطفیٰ کی امت حسین کے سر کو نہ پہچان سکی, پادری نے اس حسین کے سر کی عظمت کو پہچان لیا. اس نے کہا ایک رات کے لیے حسین کا سر دے دو. امام علی مقام امام حسین کا سر دے دیا گیا. جتنی میرے حضور علیہ السلام کے خاندان کی پردہ دار بیویاں تھیں, اس نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا. اس نے کہا کہ ان عورتوں کی خدمت کی جائے, ان کو کھانا کھلایا, ان کو کپڑے دیے جائیں, ان کی خوب خدمت کی جائے. ساری رات ان بیویوں کی خدمت ہوتی رہی اور میرے حضور علیہ السلام کی وہ شہزادیاں اپنی زبان حال سے اس پادری کو دعائیں دیتی رہیں, زبان حال سے دعائیں دیتی رہیں. اس پادری نے کیا کیا, جب امام علی مقام امام حسین کے سر انور کو لیا نا, اس نے ایک تشت میں رکھا, ایک تھال میں رکھا, اور تھال میں رکھ کر کے نا اس نے امام علی مقام امام حسین کے سر انور کو اپنے ہاتھوں سے دھویا. دھونے کے بعد آپ کی زلفوں کو سنوارا, جو خون سے سر بھرا ہوا تھا سارا صاف کیا, آپ کی زلفوں کو سنوارا, اور زلفوں کو سنوار کر کے ایک تھال میں رکھا. تھال میں رکھ کر کے سامنے اس نے اونچی جگہ پر رکھا, اور یوں ہاتھ باندھ کر ساری رات حسین کے سر کے سامنے بیٹھ کر روتا رہا. ساری رات امام علی مقام امام حسین کے سر انور کے قریب بیٹھ کے روتا رہا. جب رات کا آخری پہر آیا نا, رات کا پچھلا وقت آیا, اس نے کیا دیکھا ہے کہ آسمان سے نور کی شعائیں آ رہی ہیں, حسین کے سر کے گرد طواف کر رہی ہیں, پھر وہ دوبارہ واپس چلی جاتی ہیں, پھر آتی ہیں, پھر دوبارہ واپس چلی جاتی ہیں. اس نے جب اتنا منظر دیکھا نا, اس کے دل سے کفر کی سیاہی ختم ہونے لگی, ایمان کی روشنی اس کے دل میں داخل ہونے لگی. اسی لمحے میں دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تھوڑی دیر گزری, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خواب میں آئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا, اے پادری, اگرچہ تو مجھ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے, اگرچہ تو مجھ محمد عربی پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے, لیکن تو نے میرے حسین کے سر کا ادب کیا ہے, تو نے میرے حسین کی تعظیم کی ہے, تو نے میرے حسین کے سر کی عزت کی ہے. فرمایا, میں محمد عربی, جب تو نے میرے نواسے کے سر کی عزت کی ہے, میں محمد عربی یہ گوارا نہیں کرتا کہ تو جہنم میں چلا جائے. اے پادری, حسین کے سر کی عزت کرنے کی وجہ سے جا, میں محمد عربی خود تجھے کلمہ پڑھا کر غلاموں کی صف میں شامل کر لیتا ہوں.